السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آج آئیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بہترین چیز۔ انشاءاللہ آپ یقیناً پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے سنیے، یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آپ پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اصل چیز کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کی آج میں ساری پریشانیوں کو، آپ کی میں ساری دقتوں کو، ساری ڈاؤٹ کو میں آپ کی کلیئر کرنے والا ہوں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا مفتی صاحب کپورے کھانا کیسا ہے، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں، یا پھر اوجری کھا سکتے ہیں کیا نہیں، جائز ہے کیا نہیں، ذرا بتا دیجئے مفتی صاحب۔ تو آئیے آج میں آپ کی ساری پریشانیوں کو، ساری دقتوں کو کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانوروں کے اندر 7 چیزوں کو حرام رکھا ہے، کہ 7 چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جو حلال جانور ہے، لیکن ان 7 چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان 7 چیزوں کو کھا نہیں سکتے، جس میں سے نمبر 1 پہ ہے کہ بہتا ہوا خون، نمبر 2 پہ ہے نر جانور کی پیشاب کی جگہ، جو نر جانور ہوتا ہے، مذکر جانور ہوتا ہے، اس کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 کپورے، کپورے اسے کہتے ہیں جو جہاں گندگی رہتی ہے، جب سے جانور پیدا ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ گندگی رہتی ہے، اور اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے، اسے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4 مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 5 گدود، گدود اسے کہتے ہیں جس کی فورا پھنسی نکل گیا ہو یا گاٹ وغیرہ نکلا ہو، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، یا جس کی بیماری کی جگہ ہو یا گاٹ فورا پھنسی نکل گیا ہو، اس لیے گدود کہتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6 مسانہ، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7 کتا۔ تو یعنی ان 7 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کے اندر جو چیز رکھی ہے، 7 چیز، اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں سے تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ کپور ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے کپورے۔ کپورے کھانا کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس سے گندگی پیدا ہوتی ہے اور وہ گندگی کی جگہ ہے، اس لیے اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، جن بھائیوں نے میرا سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ مفتی صاحب کپورے کھانا کیا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں، کپورے کھانا بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، بالکل اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ گندگی چیز ہے، گندگی چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھے تھے کہ عذری کھانا کیا ہے، عذری کھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی عذری آپ بالکل کھا سکتے ہیں، ان 7 چیزوں میں سے عذری کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس لیے 7 میں سے عذری کا نام نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عذری کھا سکتے ہیں۔ تو عذری آپ کھا سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حلال چیز اچھے اچھے رکھے ہیں، آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ عذری کھائیے، لیکن آپ کا دل گوارا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں کھا لوں گا، اس میں کوئی دقت نہیں، تو آپ کھا سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کھا لیجئے، اگر نہیں چاہتا تو مت کھائیے، آپ جیسا آپ کا دل چاہے گا آپ ویسا کیجئے۔ اگر آپ اس کو کھانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، عذری کھانا آپ کھا سکتے ہیں، لیکن منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ عذری کے اندر جو ہوتی ہے نا، ایک جھاگ جو ہوتی ہے اوپر والی، اس کو جب نکال دیا جاتا ہے تو گندگی اس تک نہیں پہنچتی ہے، تو اس لیے اس کو کھانا یا اس کو آپ کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کھائیے، اگر نہیں چاہتا تو مت کھائیے۔ بہت ساری چیزیں حلال چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوئی، آپ اس کو کھائیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اسی لیے میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ عذری کھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ بالکل آپ کھا سکتے ہیں، ان 7 چیزوں میں سے عذری کا ذکر نہیں، اور فقہ نے لکھا ہے، بہت سارے فقہ نے کیا ہے کہ عذری بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی گندگی کی جگہ ہے، لیکن بہت سارے فقہ نے لکھا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کھا سکتے ہیں کہ ان 7 چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے، حلال جانوروں کے اندر جو حرام چیز 7 ہے، اس میں عذری کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہا کہ عذری آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کھائیے، اگر نہیں چاہتا تو مت کھائیے، آپ کا کھانا کوئی حرج نہیں ہے، عذری کا کھانا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔